السلام علیکم ناظرین، پروگرام کراچی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان۔ سب سے پہلے شامل کر لیتے ہیں ٹاپ سٹوریز جو اہم ڈیولپمنٹ آج ہوتی دکھائی دی۔ جماعت اسلامی کا حق دو کراچی کو تحریک دوبارہ شروع کرنے کا اعلان۔ جب کوئی سمت نہ ہو، عوام کا خیال نہ رکھا جائے تو عوام کا یہی حال ہوتا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب میدان میں آ گئے اور کہا کہ ان سب کے پیچھے وڈیرے اور جوڈیشری بھی ہے، اب عوام کو اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا، عوام کو اب فیصلہ کرنا ہوگا، عوام متحد ہو کر قابضی ٹولے کے خلاف جد و جہد کریں۔ ہم 9 اپریل کو ایک عظیم الشان جلسہ کریں گے، عوام سے درخواست ہے کہ اس جلسے میں بھرپور شرکت کریں۔ کل سے شہر کے سینکڑوں مقامات پر کیمپس لگائے جائیں گے، حافظ نعیم نے نوید سنا دی۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عالمی بینک کی سندھ واٹر ایگریکلچر منصوبے پر تبدیلیوں کی تجاویز۔ عالمی بینک نے منصوبے میں تبدیلیوں کی تجویز دی ہے تاکہ آبی سرگرمیوں میں کمی لائی جا سکے۔ منصوبہ موسمیاتی تبدیلی سے متاثر پانی مزید قیمتی بنانے کے لیے زرعی پانی کی پیداواریت پر بہترین بنانا ہے۔ عالمی بینک نے یہ بھی کہا کہ منصوبے کے مجوزہ تخفیفی سرگرمیوں اور خاص تصرف پر حکومت سے مذاکرات کیے جائیں گے۔ منصوبے سے زراعت، شہری علاقوں اور ماحولیات جیسے معاملات میں استعمال کے لیے کم ہوتے پانی کے ذخائر کی تقسیم میں مدد بھی ملے گی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ کلائمیٹ اسمارٹ زراعت کے فروغ سے گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں کمی اور تخفیف کے اہداف کے لیے معاونت ہوگی۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے آج کے پروگرام میں محکمہ جامعات بورڈ سندھ کے افسران اور ملازمین کو کارکردگی کی بنیاد پر ایوارڈ دینے کی تقریب۔ افسران اور ملازمین کو ایوارڈ دینے کی تقریب سیکٹری جامعات کے دفتر میں منعقد کی گئی، جبکہ تقریب میں تمام جامعات کے وائس چانسلر بھی شریک ہوئے۔ سندھ کے 26 جامعات کے 59 ملازمین اساتذہ جبکہ محکمہ بورڈ جامعات کے 11 ملازمین کو یہ ایوارڈز دیے گئے ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتائیں گے آج کے پروگرام میں۔ داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی کے برطرف شدہ کانٹریکٹ ملازمین کا احتجاج۔ داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی سے برطرف شدہ کانٹریکٹ ملازمین نے ایم اے جناح روڈ پر 5ویں روز بھی احتجاج کیا ہے اور یونیورسٹی کے مین گیٹ کے باہر برطرف ملازمین کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ بھی جاری ہے۔ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر بیربل قتل، مقتول کی اسسٹنٹ کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ ملازمہ قرۃ العین کو حراست میں لے کر تفتیش کے لیے ویمن پولیس اسٹیشن شارع فیصل صدر منتقل کر دیا گیا ہے۔ تاہم مدعی نے پولیس کو ایف آئی آر درج کرواتے ہوئے اپنا شبہ ظاہر کرتے ہوئے بالواسطہ قرۃ العین کو بھی ملوث کرنے کا کہا تھا۔ پولیس نے قرۃ العین کے سابقہ منگیتر زبیر کو حراست میں لے کر تفتیش بھی شروع کر دی ہے، جس کے بعد قرۃ العین کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا۔ یہ بھی آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈو کی سربراہی میں کراچی پولیس آفس میں اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے جرائم کی صورتحال اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف پولیس کارروائیوں پر بھی غور کیا ہے، جبکہ سخت ایکشن لینے کے لیے مربوط اور ٹھوس حکمت عملی تیار کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں۔ ساتھ ساتھ آج آپ کو کچھ رپورٹس بھی ہم بتائیں گے اپنے پروگرام کے اندر۔ آئی جی سندھ کو 20 سے 31 مارچ پولیس کی جرائم کے خلاف کارکردگی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سندھ پولیس نے 12 دنوں میں 122 مقابلے کیے، جن میں سے 106 کرمنلز گینگز کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں ڈاکو راج بھی برقرار ہے۔ رواں سال 3 ماہ کے دوران 19,000 سے زائد شہریوں کو لوٹ لیا گیا۔ کراچی کی شاہراہیں، رہائشی علاقے، تجارتی مراکز، حتیٰ کہ دفاتر کے اندر بھی کوئی محفوظ نظر نہیں آتا ہے۔ کراچی میں رواں برس تاحال کتنی وارداتیں ہوئی ہیں، یہ بھی آپ کو آج کے پروگرام میں بتائیں گے۔ کراچی کے شہریوں کا دیرینہ مسئلہ اسٹریٹ کرائم اب بھی گلی گلی اور سڑک سڑک بدستور جاری ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جنوری میں 7,000 سے زائد وارداتیں ہوئی ہیں جو کہ رپورٹ کی گئی ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق مارچ میں تقریباً 7,000 شہری اسٹریٹ کرائم کا نشانہ بنے ہیں، اور یہ بھی بتایا پولیس حکام میں کہ 2023 کے دوران اب تک 20,000 سے زائد وارداتیں رونما ہو چکی ہیں۔ پہلی خبر سے آغاز کر لیتے ہیں اس پروگرام کا کہ جماعت اسلامی کا حق دو کراچی تحریک دوبارہ شروع کرنے کا اعلان ہے، اور حافظ نعیم نے یہ بھی کہا کہ ایک امیر طبقہ ہم پر مسلط ہے، مہنگائی کے بوجھ تلے ہمیں اس طبقے نے دبائے رکھا ہے۔ جبکہ یہ بھی کہا کہ 9 اپریل کو ایک عظیم الشان جلسہ کریں گے، عوام سے بھی درخواست کی ہے کہ اس میں شمولیت اختیار کریں۔ پھر یہ بھی بتایا کہ سندھ حکومت نے 15 سے 20 ارب بڑا بجٹ رکھا ہے جو سمجھ سے بالاتر ہے۔ حکومت کا کام ہے کہ چیزیں سستی کی جائیں، بچت بازار لگانا حکومت کا کام نہیں ہے۔ یہ بھی کہا کہ جماعت اسلامی نفع نقصان سے ہٹ کر کام کرتی ہے تو کیا حکومت نہیں کر سکتی؟ ان تمام سوالوں کا جواب لیں گے جماعت اسلامی سے۔ جماعت اسلامی کے رہنما سید قطب احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قطب صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ پہلے تو یہ چمگوئیاں کی جا رہی تھیں کہ حافظ صاحب رمضان کا چاند دکھتے ہی غائب ہو گئے ہیں، لیکن پھر سے آغاز ہو چکا ہے ان کی گفتگو کا، اور پھر پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ اب تو حق دو کراچی تحریک دوبارہ سے شروع کرنے جا رہے ہیں، اب اغراض و مقاصد کیا ہیں جماعت اسلامی کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام میں بلایا ہے۔
دیکھیں اغراض و مقاصد تو سمپل یہ ہے کہ کراچی کو اس کو حق دیا جائے، لیکن معاملات یہ ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو اس کے بعد بلدیاتی جو نمائندے ہیں ان کو فوراً اختیار دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اختیار کے بعد کراچی کے اندر ڈیولپمنٹ شروع ہوگی اور کراچی کو اس کے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ ہمارے حکمران پارٹی جس میں پیپلز پارٹی اور MQM اور مرکز میں نون لیگ بھی شامل ہے، یہ ساری پارٹیاں جو ہے نا کسی صورت بھی کراچی کو حق دینے کو تیار نہیں ہیں، اور اچھا، کراچی کے عوام بے یار و مددگار اس وقت گھوم رہے ہیں. یہاں پہ چاہے ہماری اس کا سینسس کا مسئلہ ہو یا بھی جیسے آپ پولیس کے اور اس کے جو ڈکیتیاں اور اسٹریٹ کرائمز کے ذکر کر رہے تھے، اس میں تو ہمارے بچے اور ہمارے خواتین اور ہمارے بوڑھے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. تو کراچی کو سنبھالنے کے لیے، کراچی کو اس کا حق دلانے کے لیے ہم ہمیشہ سے میدان عمل میں رہے اور ہمیشہ رہیں گے. اور یہ تحریک دوبارہ نہیں شروع ہوئی، یہ تحریک جو جاری تھی اس دوبارہ نئے پیس کے ساتھ انشاءاللہ اس تحریک کو شروع کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کی یہ جو جنگ ہے ابھی اگر گزشتہ کچھ ماہ کی بات کی جائے تو وہ بلدیاتی انتخابات پر زیادہ رہی ہے. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ 11 نشستوں پر بھی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور اس کے اندر MQM نے بھی پارٹ لینے کا کہا ہے، ذرا یہ بتا رہے ہیں. جی دیکھیں، جہاں تک بلدیاتی الیکشن کا آپ نے ذکر کیا، دیکھیں اس میں تو بڑے واضح ہے کہ جماعت اسلامی بلدیاتی الیکشن کے اندر کراچی کی سب سے بڑی پارٹی ہے، لیکن MQM اور پیپلز پارٹی دونوں مل کے اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں MQM کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹرز اور وزارتوں کے نام پہ وہ کراچی کو بیچ دیتے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے آپ کے پچھلے پروگرام میں موجود تھا اور آپ کے ہمارے دوست یہ فرما رہے تھے کہ یہ سینسس کا معاملہ جو ہے نا ہمارا ریڈ لائن ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ ریڈ لائن کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ادھر ان کے ایڈمنسٹریٹر تو موجود ہیں، یہ ایڈمنسٹریٹر تو اپنے رکھ سکتے ہیں، بچاتے رکھ سکتے ہیں، لیکن کراچی کے لوگوں کو ان کا حق نہیں دے سکتے. ان کا معاملہ یہ ہے کہ کراچی کے عوام نے جس کو ووٹ دے کے منتخب کیا ہے اس کا میئر ان کو قابل قبول نہیں ہے. اپنے جو ہے نا سلیکٹڈ اور اپنے اپوائنٹڈ جو ہے ایڈمنسٹریٹرز کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو کراچی اس وقت سسک رہا ہے، کراچی اس وقت پریشان ہے، اور اس تحریک کو جو ہے نا کراچی کے عوام کی آواز ہم شروع سے بنے ہیں، اور کراچی کے عوام نے پہلے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کراچی کے لیے کچھ کر کے دکھائیں گے. لیکن ہمارے نوجوان جو ہے نا وہ نا امید ہوتے چلے جا رہے ہیں. لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہر نوجوان کی جو خواہش ہے کہ وہ کراچی سے باہر چلے جائے، کہیں اس کو آسٹریلیا میں، امریکہ میں کہیں بھی اس کی ویکیشن مل جائے اور وہ یہاں سے نکل جائے. اس پورے وشیس سرکل کو ہمیں ختم کرنا ہے. کراچی کے نوجوانوں کو، یہاں کے بچوں کو ہمیں امید دلانی ہے، اور اس کے لیے ہم نے کراچی والوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. یہ قرآن تقویٰ جو ہے یہ ہمیں بیچ کے کھا گیا ہے، اور ان کی جو پوری جو ٹانگ ہے وہ اسی پہ ٹوٹتی ہے کہ ان کو کہاں سے کرپشن کر سکے، کہاں سے پیسے کما سکے. چاہے ہمارے بچے مر رہے ہو، ان لوگوں کو فکر نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم موجود ہیں، کراچی کے عوام موجود ہے، اور اب انشاءاللہ کراچی کے حق کے لیے جتنی جدوجہد جہاں تک ہمیں جانا پڑا انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے 9 اپریل کو کرنے کیا جا رہے ہیں اب؟ دیکھیں جی، میرا یہ خیال ہے کہ اس بات کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کراچی کے عوام، جیسے میں آپ شروع میں کہا کہ جو کراچی کے عوام کو دوبارہ سے موبلائز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بلدیاتی الیکشن کے بعد شاید یہ اپنا قبلہ درست کر لیں گے، لیکن انشاءاللہ کراچی یہ دوبارہ فیصلہ کرے گا کہ ہم جو ہے یہاں پہ اکٹھا ہوں گے، عظیم الشان جلسہ کریں گے، ایک نئی انرجی کے ساتھ دوبارہ سے اپنے حق کے لیے کوشش شروع کریں گے، اور پورے کراچی کے اندر کیمپس لگائیں گے اور ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو اس میں موبلائز کریں گے. دیکھیں ہماری کوشش ہے کہ سب سے زیادہ اس میں نوجوانوں کو موبلائز کریں، نوجوانوں کے اندر جو نا امیدی ہے اس کو ختم کریں. اور نوجوان جو ہے نا وہ آ کے ہم سے کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کو یقین کریں کہ جو ہمارے جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ موجود ہیں، KMC ایڈمنسٹریشن کے، ان کے بھی جو وہاں پہ کام کرنے والے نوجوان ہیں وہ بھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے اور کس طریقے سے وہاں پہ لوٹ مار جاری ہے. تو نوجوانوں کی امید کو جگانے کے لیے انشاءاللہ یہ پروگرام ہم کریں گے، اور اس کے ذریعے سے کراچی اپنے حق کے لیے دوبارہ سے تحریک کو برپا کرنے کی کوشش کرے گا. اچھا، ایک سوال ہے، MQM جب سے متحد ہوئی ہے، جب انضمام ہوا ہے MQM کا، تو MQM کے ساتھ ایشو کیا ہے؟ حافظ صاحب ہمیشہ MQM کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. اس بار بھی کہا کہ MQM کا عجیب مسئلہ ہے، پہلے مردم شماری کو ایکسیپٹ کرتے تھے، اب کہتے ہیں کہ مردم شماری کے اندر مسئلہ ہے. ڈے فرسٹ سے MQM اور آپ کا موقف مردم شماری پر کم و بیش ایک ہی ہے. دیکھیں جی، میرا یہ خیال ہے یہ تو بڑی واضح چیز ہے نا. دیکھیں پچھلی دفعہ بھی جو مردم شماری جب ہوئی تھی اس کے بعد MQM حکومت میں موجود تھی، اور اس نے PTI کے ساتھ مل کے اس کو نوٹیفائی کیا اور کراچی کی آبادی کو آدھا کیا. اس میں MQM شامل ہے اور سب لوگ اس بات کا پتہ ہے.
اب بھی یہ صورتحال ہے کہ وہ مردم شماری کے بارے میں بات تو کرتے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی پریکٹیکل سٹیپ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک شخص جو حکومت کے اندر موجود ہے, جو حکمران پارٹی ہے, اس کو تو عمل کرنا چاہیے. اگر کوئی گڑبڑ ہے تو اس کو ٹھیک کرائیں, لیکن بجائے اس کے کہ وہ عمل بھی نہیں کرتے, احتجاج شروع کر دیتے ہیں. یہ کیسی گورنمنٹ پارٹی ہے جو گورنمنٹ میں رہنے کو تیار ہے؟ اگر احتجاج کرنا ہے تو وزارتیں چھوڑیں, ایڈمنسٹریٹرز کو چھوڑیں, میدان میں آئیں. نہیں تو آپ نہیں سمجھتے کیا جو 53 یوسیز کا اضافہ کیا گیا وہ ایم کیو کی کاوش تھی؟ دیکھیں جی, یہ بھی ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے جو 53 یوسیز کا اضافہ کیا گیا. اچھا ذرا مجھے بتائیے گا اور ویورز کو بھی بتائیے گا یہ ڈرامہ ہے کیا بیسیکلی. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ڈرامہ ہے. ڈرامہ یہ ہے کہ یہ جو اس کے اندر ڈاکیومنٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو 53 یوسیز ہے اس کے اضافہ 2028 میں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس وقت جو ہے نا مردم شماری یہاں پہ ہو رہی ہے, جو بھی تعداد بڑھائی جائے گی وہ کرنٹ مردم شماری کے بنیاد کے اوپر کی جائے گی. تو اگر کوئی یہ یوسیز جو بڑھائی گئی ہیں ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں رہے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا, کیونکہ نئی مردم شماری ہوگی, نئے ڈیمارکیشن ہوگی, نئے جو ہے نا یوسیز بنیں گے, نئے ایم این ایز اور ایم پیز بنیں گی, پورا اسٹرکچر تبدیل ہوگا. لیکن ابھی کیونکہ انہوں نے ایک پورا ایک گیم بنایا تھا بلدیات انتخابات کو ڈیلے کرنے کے لیے اور وہ ختم کرنے کے لیے, ہمارے پریشر اور کراچی کے پریشر کے نتیجے میں جہاں پہ بلدیاتی انتخابات ہو گئے تو اپنے فیس سیونگ کے لیے ان دونوں نے مل کے یہ ڈرامہ کر کے یہ چیزیں سامنے لے کر آگے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ, اور مجھے بڑا ہمیں پتا ہے یہ بات کہ کراچی کے لوگوں کو پتا ہے کہ کون اس وقت کیا کام کر رہا ہے اور کس طرح سے کراچی کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو یہ سب ڈرامے بازی کو ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. یہ 53 یوسیز جو ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ جو اصل جو ڈیمارکیشن ہوگی, جو یوسیز کریٹ کی جائے گی وہ بنیادی ہوگی اس مردم شماری کے بیسس پہ جو ابھی جاری ہے, اور اس کے اندر بھی سارے کے سارے گیم ہو رہے ہیں. اس کو بھی جو ہے نا وہ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سینسس کو پراپر طریقے سے ایگزیکیوٹ نہیں کیا جا رہا. اور مزے کی بات یہ دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ حکومت کی پارٹی جو حکومت سے موجود ہے وہ بجائے اس کے اس معاملات کو ٹھیک کرے اور اس کو ٹھیک کروائے, وہ بھی جو ہے نا پھر کہتے ہیں کہ فالس کلیمز کرنے کے لیے احتجاج کی بات کرتے ہیں, لیکن کرنا کرانا ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. اچھا ایک سوال اور ہے جو ایک عام آدمی آپ کا نیریٹو جاننا چاہ رہا ہے کہ جماعت اسلامی چاہے ضمنی انتخابات ہو, نیشنل اسمبلی کے, پروونشل اسمبلی کے, اس میں حصہ نہیں لیتی ہے, بلدیاتی انتخابات کے اوپر سارا زور دیا ہوا ہے. ایک تو کیا میئر منتخب کر کے ہی کراچی کی حالت بدلیں گے؟ نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کر آواز نہیں اٹھائی جا سکتی, پروونشل اسمبلی میں بیٹھ کر آواز نہیں اٹھائی جا سکتی. دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کراچی کی جو تباہی ہے جو پچھلے 17-18 سال کے اندر ہوئی ہے, اور اس کو ری بلڈ کرنا, اس کی تعمیر کرنا جو ہے نا بلدیاتی اداروں کے ذریعے سے ممکن ہے. لیکن یہ جو بلدیاتی جو ضمنی الیکشن ہوتے رہے اس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن, لوگوں کی انوالومنٹ بالکل کسی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. ہماری پوری کوشش یہ رہی ہے کہ اس بلدیاتی انتخاب کے اوپر فوکس کریں. دیکھیں ہمیں اگر آپ دیکھیں گے تو بڑا اس کے اندر بڑا فیز کی ضرورت ہے کہ صوبائی اسمبلی میں چلے جائیں, قومی اسمبلی میں چلے جائیں, لیکن ہم ساری چیزوں کے بجائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کی تعمیر ہو, اس کی طرف کوئی کنسٹرکشن کی جائے, اس کی طرف چیزوں کو لے کے آگے بڑھا جائے. دیکھیں کراچی اس وقت برا حال ہو گیا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ایڈمنسٹریٹرز ایم کیو کے موجود ہیں, ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں وہ سارے پیپلز پارٹی کے موجود ہیں, لیکن کراچی کی تباہی ختم نہیں ہو رہی. مستقل تباہی اسی طرح برقرار ہے, اسی طرح تمام چیزیں موجود ہیں, لیکن اسی تباہی کو ختم کرنے کے لیے ہمارا پورا فوکس اس بات کے اوپر ہے کہ کراچی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. اور اب تو کراچی نے الحمدللہ کراچی کو ووٹ دیا, اور جماعت اسلامی کے میئر حافظ احمد رحمان سب سے زیادہ ووٹ لینے والے اور سب سے بڑی پارٹی ہے. اب یہ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا. اچھا ایک سوال کا آخر جواب بھی دے دیجیے گا. حافظ صاحب نے یہ کہا کہ حکومت کا کام میں چیزیں سستی کرنا, بچت بازار لگانا نہیں ہے. ہم نے رمضان میں کوئی بجٹ نہیں رکھا, ذرا وضاحت کر دیجیے گا, کوئی بجٹ بھی رکھنا تھا کیا؟ کوئی سستے بازار لگانے کا پلان تھا کہ جماعت اسلامی کا بھی, یا کرنے جا رہے ہیں ایسا کچھ؟ دیکھیں میں جماعت اسلامی تو خیر یہ ابھی سوال آپ کو جو بیچ میں ڈسٹورشن ہے, لیکن میں سمجھا ہوں. دیکھیں جماعت اسلامی تو ہمیشہ سستے بازار لگاتی ہے اور سارے کام کرتی ہے جو ابھی بھی کر رہی ہے. لیکن حافظ صاحب نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ کا کام سستے بازار لگانا نہیں ہوتا. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ مہنگائی کو ختم کرنا. جو سارے بازار ہیں کراچی کے, جتنے بازار ہیں, ان سارے بازاروں کے اندر ان کا کام ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس طرح کے سسٹم بنائے جائے کہ ادھر جو ہے وہ مہنگائی نہ ہو سکے. واحد ملک ہے پاکستان کے جہاں پہ مذہبی تہوار رمضان شریف کے مہینے کے اندر جو مہنگائی ہے وہ ڈبل اور ٹرپل ہو کے چلے جاتی ہے. ان کا کام ہے اس کو روکنا. وہی بات ہے, ایک طرف صرف باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن ایک بات اور ہے, جماعت اسلامی ہمیشہ کراچی کی شہریوں کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہے, تو اس رمضان کے اندر کیوں جماعت اسلامی پیچھے اور انفرادی طور پر این جی اوز یا انفرادی شخصیات جو ہیں وہ آگے ہیں؟ چاہے وہ فروٹ کا بائیکاٹ ہو, چاہے وہ سبزیوں کا بائیکاٹ ہو, چاہے وہ نرخ کے اوپر بات ہو رمضان کے اندر, اس میں جماعت اسلامی کہیں نہ کہیں پیچھے نظر آ رہی ہے. نہیں دیکھیں جی, میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ یہ تو بے شمار محاذوں پہ لڑائی ہے.
اور یہ جو مکھی لڑائی ہے جو ہم لڑ رہے ہیں اس وقت، ایک طرف تو یہ لڑائی ہے جو کہ ہم کراچی کو حق دلانا چاہتے ہیں اپنے میئر کو منتخب کرا کے کراچی کے حوالے سے، اور جو باقی جو اس کا معاملہ ہے جو کہ فروٹ کے پرائسز کا معاملہ، جب جنرل پرائس کا معاملہ ہے، میرے خیال ہے آپ کے ساتھ ہر پریس کانفرنس اس کی بات کی ہے اور لوگوں کو بھی یہ پتہ ہے، اور ہم نے سستے بازار بھی ہر جگہ لگائے، لیکن جو اصل حکومت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ حکومتی وہ ایوان کہ جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں اور جہاں سے لوگ یہ کنٹرول کرتے ہیں، ان کو ہم ہٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو اس طرح کی ضد پہنچانا چاہتے ہیں کہ تاکہ ان کو یہ اندازہ ہو کہ کراچی کے لوگ اپنے حق لینے کے لیے اب جاگ چکے ہیں اور انشاءاللہ ان سارے چیزوں کا مقابلہ کریں گے جو سب کے سب ہمارے اوپر جو ہے نا ایک وبال کی طرح جو ہے نا ہمارے پر مسلط ہو چکے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید قطب احمد جماعت اسلامی سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب دیکھنا یہ کہ 9 اپریل کو ایک عظیم الشان جلسہ کرنے جا رہے ہیں، کراچی کے شہری ساتھ دیتے ہیں جماعت اسلامی کا یا پھر نہیں، کیونکہ جماعت اسلامی جو جس دوڑ کے اندر سب سے آگے ہے اس وقت وہ ہے میئر منتخب کرانے کی دوڑ۔ باقی اگر ضمنی انتخابات کی بات کی جائے بلدیاتی الیکشن سے ہٹ کر تو اس میں جماعت اسلامی کہیں نظر نہیں آتی۔ دیکھنا یہ کہ شہری ساتھ دیتے ہیں یا نہیں۔ وقفے کی طرف جائیں گے، اس کے بعد بات کریں گے عالمی بینک کی سندھ واٹر ایگریکلچر منصوبے میں تبدیلیوں کی تجاویز، وہ تجاویز ہیں کیا اور کس مقصد کے لیے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، وہ تمام چیزیں آپ کو بتائیں گے ایک وقفے کے بعد۔